عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے اردو افسانے کا آغاز و ارتقاء۔ 19ویں صدی کے ربع اول میں ہی اردو اخبارات میں کہانی ادب کی اشاعت شروع ہوئی۔ منشی نول کشور کے اخبار اودھ، منشی سجاد حسین کے اودھ پنچ اور مولانا شرر کے رسالہ دلغداز نے اردو افسانہ کے ارتقاء میں اہم رول ادا کیا۔ ان اخبارات میں مزاحیہ رنگ کے مضامین وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے، جنہوں نے جدید مختصر افسانے کے لیے بڑی حد تک راہ ہموار کی۔ 1901 عیسوی میں لاہور سے شیخ عبد القادر نے ماہنامہ مخزن جاری کیا اور 1902 عیسوی میں دیا نارائن نگم نے کانپور سے زمانہ نکالا۔ ان اخبارات میں پہلے طویل قصے بالاقساط شائع ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ مختصر قصوں کی طرف رجحان بڑھا۔ ایسے قصے عوام کی دلچسپی کے لیے لکھوائے جانے لگے جو چند ہی صفحات میں ختم ہو جائیں، تاکہ عوام کو ہفتہ یا مہینہ بھر انتظار نہ کرنا پڑے۔ یہ عوامی مطالبہ مختصر افسانہ کی ترویج اور ترقی میں اور زیادہ معاون و مددگار ثابت ہوا۔ افسانہ میں اولیت کا صحرا باندھنے کے سلسلے میں الجھن کا اعتراف 1950 عیسوی میں سید وقار عظیم صاحب نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ اقتباس شروع۔ مختصر افسانہ اردو میں ٹھیک کس وقت شروع ہوا اور اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا صحیح جواب چند برس تک یقین کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ اقتباس ختم۔ اردو کا پہلا افسانہ جدید تحقیق کی روشنی میں علامہ راشد الخیری نے نصیر اور ختیجہ کے عنوان سے لکھا۔ یہ افسانہ خط کی تکنیک میں لکھا گیا ہے۔ پروفیسر احتشام حسین نے اپنے ایک مضمون میں یوں فرمایا ہے۔ اقتباس: یہ اردو افسانے کی خوش قسمتی تھی کہ دو بہت اچھے فنکار اس کو ابتدا میں ہی مل گئے، پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم، اور ان دونوں نے اس کو گھٹنوں چلنے سے بچا لیا اور اسے شروع میں ہی جوان بنا کر پیش کر دیا۔ اقتباس ختم۔ بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے اور 20ویں صدی کے ہنگامہ پرور حالات کے اثرات کے تحت آغاز ہی میں اردو افسانے میں دو نمایاں رجحانات متوازی خطوط پر ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے ہیں، جنہوں نے بعد میں دو الگ الگ اسکولوں کی صورت اختیار کر لی۔ یہ رجحانات تھے یلدرم کا رومانوی رجحان اور پریم چند کا عرضی رویہ، جسے کئی ناقدین حقیقت پسندی کے رجحان سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ پریم چند کے یہاں جو مقصدی پہلو نظر آتا ہے اسے عموماً ناقدوں نے حقیقت نگاری سے موسوم کیا ہے۔ پریم چند کے موضوعات کی نوعیت اور وقت کے تقاضوں کے مطابق افسانوں کی تخلیق نے بہت ہی جلد ان کو مقبول عام اور مشہور افسانہ نگار بنا دیا۔ ان کی کامیابی اور شہرت کے علاوہ ان کے افسانوں کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے بعض نئے افسانہ نگاروں نے ان کے رنگ میں لکھنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہوئے۔ ان میں مہاش سدرشن، امتیاز علی تاج، عبد المجید سالک، علی عباس حسینی، اعظم کریوی اور بہت سے دوسرے ایسے افسانہ نگار شامل ہیں۔ اس طرح پریم چند اور ان کے متابعین نے حقیقت پسندی کو بنیادی کیل مانتے ہوئے افسانہ نگاری میں ایک الگ اسکول، جسے ہم پریم چند اسکول یا عرضی رویہ کے رجحان سے موسوم کر سکتے ہیں، کو جنم دیا۔ اردو افسانے کو رومانی در و بست سے سرشار کرنے والے اردو کے ابتدائی افسانہ نگاروں میں ایک سجاد حیدر یلدرم ہے۔ یلدرم نے اردو افسانے میں رومانی نظریے کی صحیح معنوں میں بنیاد ڈالی اور یہ نظریہ آگے چل کر ایک الگ اسکول بن گیا۔
जिसे हम अफसाने का यलदरम स्कूल या रोमानी स्कूल कह सकते हैं। नियाज़ फ़तेहपुरी, सुल्तान हैदर जोश, हिजाब इम्तियाज़ अली, लतीफ़ुद्दीन अहमद, मोहम्मद अली रदौलवी, मिसेस अब्दुल कादिर, मजनून गोरखपुरी और काजी अब्दुल गफ्फार ऐसे अफसाना निगार हैं जो दबिस्तान यलदरम के दायरे ही का हिस्सा हैं। इस दायरे में हर एक की अपनी एक पहचान है, लेकिन बहैसियत मजमूई सब यलदरम के पहलू ब पहलू चलते दिखाई देते हैं। पहली जंग अजीम के बाद पूरी दुनिया में अमूमन और हिंदुस्तान में खसूसन ज़िंदगी के हर शोबे में एक तेज़ रव इनकलाब रोनुमा हुआ। बर्बरियत, सफाकियत, खुदगर्जी और खुद परस्ती ने तहजीब व तमद्दुन, मुआशरत और अखलाकी अक़दार रिवायात के ताने बाने को बिखेर कर रख दिया। अदम मसावात, अदम तहफ़्फ़ुज़, इक़्तिसादी बदहाली, सरमायादारी और जिनसी घुटन जैसे नए चैलेंज का मुकाबला रिवायती अक़दार, मज़हब व अखलाक के माखज़ से करना नामुमकिन नज़र आ रहा था, और शायद नामुमकिन था भी। बकौले डॉक्टर फिरदौस अनवर क़ाज़ी। इक़्तिबास शुरू। हिंदुस्तान में 1919 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक सियासी और इक़्तिसादी हालात इंतहाई दिगरगूं रहे थे। दहशत पसंद नौजवानों की इनक़लाबी तहरीक, अंग्रेज़ों की फ़िरौनियत, हिंदुस्तान पर उनके जारहाना तसल्लुत, भूख और जहालत ने हिंदुस्तानियों की रगों में जहर भर दिया था और जदोजहद आज़ादी इनकलाबी हैसियत इख्तियार कर चुकी थी। उर्दू अफसाना अब एक ऐसे मोड़ की तरफ आ रहा था जिसकी तरफ बढ़ते हुए यलदरम और प्रेमचंद के कदम रुक जाते हैं, क्योंकि इसके आगे चलकर जज्बात और ख़यालात का ज्वालामुखी था जो फूटने ही वाला था। इक़्तिबास ख़त्म। ये लावा दिसंबर 1932 ईस्वी में फूट पड़ा। सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, रशीद जहां और महमूद ज़फ़र ने 9 अफसानों और एक ड्रामे पर मुश्तमिल किताब अंगारे शाया की, जिसकी निगारशात में समाज सुधार या तलाशे हुस्न खैर का कोई मकसद नुमाया नहीं है, बल्कि उनमें इज़्तिराब, हैजानी, बेचैनी, गम व गुस्से की हालत में सब कुछ रोंद डालने की कैफियत है। जबर का कोई ज़ाविया कबूल नहीं। मज़हब, मुआशरत, अखलाक, तहज़ीब व सक़ाफ़त और रिवायात सबको जबर की मुख्तलिफ सूरतें करार देकर उनके ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार है। इस मजमूए में शामिल 9 अफसाने अदबी हवाले से उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, लेकिन इनकी तारीख़ी हैसियत मुसल्लम है। अपने ज़माने में तश्कील पाते नए रवैयों और मिलानात को कहानी में फ़ोकस करने की ये अव्वलीन मिसालें हैं। तमाम तर अदबी कमज़ोरियों और बेखुदगियों के बावजूद अंगारे के अफसाने पूरे उर्दू अदब के लिए अमूमन और अफसाना निगारी के लिए ख़ुसूसन एक नए दौर के नक़ीब साबित हुए। तरक्की पसंदी, मार्क्सिज़म, फ्राइडिज़म, शऊर की रव और तहलील नफसी जैसे रुझानात और फ़नी तकनीकों की अदब में, अफसानवी अदब में ख़ुसूसन इब्तिदा यहीं से हुई। अंगारे असल में तरक्की पसंद तहरीक का पेश ख़ैमा था, क्योंकि कोई तहरीक रातों रात पैदा नहीं होती, बल्कि इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन हमवार होती है या की जाती है। अंगारे ने ये सब कुछ बहुत मौसर अंदाज में किया। चनांचे अंगारे की इशाअत के चंद साल बाद 1936 ईस्वी में उर्दू में बाज़ाब्ता तौर पर तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हो गया। इस तहरीक ने उर्दू अफसाने को मौजू, हैयत, असलूब और तकनीक गर्ज हर सतह पर नए इम्कानात की तरफ रहनुमाई की। तरक्की पसंद अफसाना निगारों के यहाँ कहानी के कैनवस का बुनियादी रंग चूँकि मादी वसाइल की तग़य्युर पजीरी और कशमकश थी,
اس لیے اشیاء و اجسام ساکت و جامد اور محض رمزیات نگاری کے شوق کے لیے نہیں، بلکہ ایک بڑی اکائی انسان کے ساتھ مل کر حرکت کے ایک مسلسل عمل کا احساس دلاتی ہیں۔ ڈاکٹر برج پریمی اپنی کتاب سعادت حسن منٹو حیات اور کارنامے میں ڈاکٹر محمد صادق کی وساطت سے فرماتے ہیں کہ حیات اللہ انصاری کا افسانہ 2.5 سیر آٹا پہلا مارکسسٹ افسانہ ہے۔ حیات اللہ انصاری کے دیگر افسانوں میں شکستہ کنگورے، شکر گزار آنکھیں، آخری کوشش، پرواز اور موزوں کا کارخانہ اہم ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں تلخ حقیقت نگاری کی وساطت سے اپنے عہد کی سانس لیتی زندگی کو فوکس کیا ہے۔ سہیل عظیم آبادی نے افسانے میں صوبہ بہار کا دیہی و شہری ماحول منعکس کرنے کے ساتھ ساتھ استحصالی عناصر کی کارگزاریوں کو وضاحتاً پیش کیا ہے۔ انہوں نے خارجی مسائل کو داخلی مسائل سے ملا کر کسی قدر تجزیاتی رنگ پیدا کیا ہے، جس سے ان کے ہاں نظریاتی وابستگی اور نعرے بازی میں ٹھہراؤ بھی پیدا ہوا ہے اور گہرائی بھی۔ اختر اورینوی نے بہار کے دیہاتوں کے مسائل پر بڑے اچھے افسانے لکھے ہیں۔ وہ نچلے طبقے کو افسانے کا موضوع بناتے ہیں۔ سماجی جبر اور استحصال کو انہوں نے حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے دیہاتی زندگی کے مسائل، دکھ درد، بھوک مری، افلاس، قحط، سیلاب اور غربت کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ عصری مسائل پر ان کے افسانے اپنی فنی و فکری بصیرت اور سماجی آگہی کی بنا پر شہرت رکھتے ہیں۔ شوکت صدیقی کا نام بھی ترقی پسند افسانہ نگاروں میں لیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں خیر و شر اور ظالم و مظلوم کی مخاصمت کو نہایت پر اثر طریقے سے سامنے لایا ہے۔ ان کا سماجی تجزیہ بے رحم، جذباتی تعلق، غیر جانبدار اور تخلیقی تجربہ سنجیدہ و پر اثر ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد کے بقول شوکت صدیقی ہماری اجتماعی زندگی کا بے رحم مفسر، مبصر اور ناقد ہے۔ خدیجہ مستور اور حاجرہ مسرور کی بھی وابستگی ترقی پسند تحریک سے رہی ہے، اور وہی موضوعات جو اس تحریک کے طرۂ امتیاز تھے ان افسانہ نگاروں کے ہاں بتکرار کہانی میں ابھرتے ہیں۔ انہوں نے شہر کے ساتھ دیہی زندگیوں کو بھی موضوع بنایا۔ عورتوں کے حوالے سے اختصاصی رویہ بھی ان دونوں کے ہاں موجود رہا ہے۔ جذباتیت، رومانیت، نسوانی بھولپن کے ساتھ ساتھ مظلوم طبقے کے ساتھ ہمدردی اور انسان دوستی کے جذبات جیسے خصائص دونوں کے افسانوں میں نظر آتے ہیں۔ کرشن چندر کے اسلوب میں 2 دھارے ہیں، ایک رومانیت کا، دوسرا اشتراکی حقیقت نگاری کا۔ وہ آخر تک رومان پسند رہے۔ وہ ایک ایسے فنکار ہیں جن کا دل گرد و پیش میں ہونے والی لوٹ کھسوٹ اور استحصال کو دیکھ کر رو پڑتا ہے۔ وہ پیچ و تاب کھاتے ہیں لیکن مایوس نہیں ہوتے۔ وہ ایک درد مند دل رکھتے ہیں اور روشن مستقبل پر ان کا یقین تھا۔ ترقی پسندوں نے معاشرے کے مسائل کا حل معاشی عوامل میں تلاش کیا اور اس امر کی سعی کی کہ ادب میں ان مسائل اور ان کے حل کے بارے میں شعوری طور پر وضاحتی انداز اختیار کیا جائے تاکہ عوام میں اپنے حقوق کے تحفظ کا احساس پیدا ہو۔ یہ ایک بڑا مقصد تھا اور ادیبوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کو اختیار کیا، لیکن غیر معتدل رویوں نے جلد ہی اس کو ایک غیر مفید عمل بنا دیا۔ 1947 عیسوی تک پہنچتے پہنچتے یہ تحریک اپنے اثرات کھو بیٹھی۔ تقسیم ملک کا دور ایک طوفانی دور تھا جس نے بر صغیر میں ایک ہیجان سا برپا کر دیا تھا۔ ہر چیز زیر و زبر اور تہ و بالا دکھائی دیتی تھی۔ لاکھوں لوگ جن کا سیاست سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہ تھا، اپنے آبائی
اور پشتینی غربار ترک کر کے بے بسی، بے چارگی اور بے سر و سامانی کے عالم میں اہل و عیال سمیت ملک کے اندیکھے دور افتادہ علاقوں میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ملک کے طول و عرض میں قتل و غارت، لوٹ مار، آتش زنی اور عصمت دری کا بازار گرم ہو گیا۔ یہ بربریت، حیوانیت اور شیطنیت کا کھلا اور ننگا ناچ تھا۔ اس سارے کرب میں صرف عام لوگ ہی مبتلا نہ ہوئے بلکہ شاعر اور ادیب بھی اس دکھ سے بچ نہ سکے۔ شاعروں نے اپنی شاعری اور افسانہ نگاروں نے مہاجرین کے سماجی، معاشی اور نفسیاتی مسائل کو سمجھا اور محسوس کیا اور پھر اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ حیات اللہ انصاری نے فسادات کے موضوع پر 2 افسانے، شکر گزار آنکھیں اور ماں بیٹا لکھے۔ یہ دونوں افسانے اگرچہ فسادات کے موضوع پر ہیں لیکن ان افسانوں میں حیات اللہ انصاری نے انسانیت کا سبق دیا ہے۔ اپنے افسانے شکر گزار آنکھیں میں انہوں نے ایک ایسی مسلمان دلہن کا ذکر کیا ہے جو ہندوؤں کی ہوس کا نشانہ بننے سے پہلے اپنے شوہر کے سامنے مرنے کو ترجیح دیتی ہے اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ ہندو بلوائیوں کی بہت منتیں کرتی ہے۔ آخر ایک بلوائی کو اس پر ترس آ جاتا ہے اور وہ اس کی یہ خواہش پوری کر دیتا ہے۔ مرنے کے بعد دلہن کی آنکھوں میں اسے تشکر کے جذبات نظر آتے ہیں جو اسے ساری زندگی فسادات کے دوران قتل و غارت گری کرنے کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ منٹو کے بعد کرشن چندر ایسے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے آزادی کے بعد بھی لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا اور مختلف موضوعات پر افسانوں کے کئی مجموعے لکھے۔ اس سلسلے میں افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں قابل ذکر ہے۔ فسادات کے موضوع پر لکھے جانے والے منٹو کے افسانوی مجموعوں میں سیاہ حاشیے، نمرود کی خدائی، یزید، خالی بوتلیں اور خالی ڈبے قابل ذکر ہیں۔ ان افسانوں کے مجموعوں میں سے کھول دو، شریفین اور ٹھنڈا گوشت میں منٹو نے جنسی تشدد اور اس کے نفسیاتی اثرات کو بیان کرنے میں کسی قسم کی پردہ پوشی نہیں کی ہے۔ اس سے ان افسانوں میں اتنی سچائی اور اثر پیدا ہو گیا ہے کہ 1947 کی تاریخ پڑھے بغیر ہی اس وقت کے حالات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے، بلکہ تاریخ تو صرف اعداد و شمار محفوظ رکھتی ہے، جبکہ منٹو نے انسانی جذبات و احساسات میں فسادات سے رونما ہونے والی تبدیلیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ 1947 کے فسادات سے عصمت چغتائی بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ جڑیں، میں چپ رہا، میرا بچہ اور ہندوستان چھوڑ دو جیسے افسانوں میں انہوں نے تقسیم ہند کے نتیجے میں ہونے والے ہندو مسلم تعصب اور نفرت کو غیر جانبداری اور بے باکی سے بیان کیا۔ راجندر سنگھ بیدی نے فسادات کے موضوع پر لاجونتی کے نام سے صرف ایک افسانہ لکھا جو فسادات پر لکھے جانے والے بہترین افسانوں میں ایک ہے۔ اس افسانے میں بیدی نے ایک مغویہ عورت کی نفسیات اور معاشرے میں ایسی عورتوں کے ساتھ نفرت اور تحقیر آمیز رویے کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ مغویہ عورتوں کے جذبات و احساسات اور سماج کی تنگ نظری واضح ہو جاتی ہے۔ تقسیم ہند کے بعد برصغیر کی تہذیب بھی ہندو مسلم تہذیب میں تقسیم ہو گئی اور لوگوں کو مجبوراً صدیوں پرانا وطن چھوڑنا پڑا اور زندگی کے سارے نظام درہم برہم ہو گئے۔ ایسے مسائل کو قرۃ العین حیدر جیسی عظیم افسانہ نگار نے جلا وطن، ڈالن والا، پت جھڑ کی آواز اور یاد کی ایک دھنک جھلے جیسے افسانوں میں موضوع بنایا۔ احمد ندیم قاسمی نے تقسیم ملک کے موضوع پر
नया फरहाद, कफन दफन, इर्तिका, तस्कीन, फसाद, मैं इंसान हूँ और जब बादल उमड़ आए, जैसे अफसाने लिखे। परमेश्वर सिंह उनका ऐसा अफसाना है जिसका शुमार अहमद नदीम कासमी ही के बेहतरीन अफसानों में ही नहीं बल्कि फसादात के मौजू पर लिखे जाने वाले उर्दू के बेहतरीन अफसानों में होता है। फसादात की लहर के थम जाने के बाद उर्दू अफसाना जदीदियत के रुझान से मुतासिर हुआ। तरक्की पसंदी में समाज के ज़रिए फ़र्द की पहचान बनती थी, जबकि जदीदियत के नए ख़याल से मुआमला उलट गया। अब जदीदियत के रुझान के तहत फ़र्द के तवस्सुत से समाज ही नहीं, पूरी कायनात की शनाख्त होने लगी। तबीआती और माबाद तबीआती, मादी और रूहानी मंतिकों की बाज़दीद भी हुई। ये रुझान जिन यूरोपी मुफक्किरों और फ़लसफ़ियों के मुख्तलिफ़ नौ तसव्वुरात और नज़रियों पर मबनी है, इनमें स्पेंसर, बार्थ, स्टॉकमान, अर्नेस्ट मार्क, बर्ट्रैंड रसल, ह्यूम, फ्राइड, एडलर योंग, क्रोचे, किरकेगार्ड और सार्तर वगैरह का नाम अहम है। वजूद की सतह पर फ़र्द के जहन में तन्हाई की कई सूरतें नज़र आती हैं, जैसे कि बेगानगी, अलाहिदगी, गोशा नशीनी, अकेलापन, तन्हाई, और तन्हाई की इन सूरतों के अलावा अजनबियत भी जदीदियत का खासा है। ज़िंदगी की बेमानवियत और बेहिम्मती, रिश्तों की बेरिश्तगी, चेहरों की बेचेहरगी, मायूसी, खौफ, फना परस्ती, बेवतनी, हिजरत, इनफ़ालियत, एहतिजाज, तशद्दुद, हसरत तामीर, इस्बात ज़ात वगैरह ऐसे बेशुमार मौज़ूआत हैं जिन्हें जदीदियत पसंद अदीबों ने बड़े सलीके से बरता है। जदीदियत के तनाजुर में मुख्तलिफ मौज़ूआत के तख्लीकी इजहार के लिए अफसाने की साख्त की पूरी तरह तामीर नौ की गई। कहानी से इन्हिराफ, प्लाट, किरदार, आगाज़, अंजाम और वहदत सलासा और रब्त को ज़रूरी नहीं समझा गया। ज़मानो मकान का मावराई तसव्वुर और इंसान का माबाद तबियाती तसव्वुर पेश किया गया। ज़बान की शिकस्त व रेख्त और शख्सी अलामात का इस्तेमाल किया जाने लगा। रियाजियाती और इल्मी अशकाल के इस्तेमाल की कोशिश की गई। इस पूरे अमल या प्रोसेस ने उर्दू अफसाने की फ़ज़ा को 3 तरह की ख़ुसूसियात या रुझानात से रोशनास कराया: दास्तानवी, अलामती और इबहामी या तजरीदी। जदीदियत पसंद अफसाना निगारों में इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, बलराज मेंद्रा, मोहम्मद मनशायाद, अनवर सज्जाद, बलराज कोमल, कमर अहसन वगैरह अहम नाम तस्वुर किए जाते हैं। जदीदियत के हवाले से इंतज़ार हुसैन की कहानियों का मजमूआ आखिरी आदमी बहुत ही अहम है। इस मजमूए में ज़र्द कुत्ता और आखिरी आदमी इंसान की अखलाकी व रूहानी कशमकश और इंसान पर जिबली क़ुव्वतों के ग़लबे की कहानियाँ हैं। सुरेंद्र प्रकाश की कहानी दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम अलामतों से भरपूर जदीदियत के रुझान की एक नुमाइंदा कहानी है। कहानी की शुरुआत कारी के जहन पर एक ऐसी पुरअसरार फ़ज़ा का ताना बाना बुनती है कि कारी इससे निकल नहीं पाता। इस अफसाने की फ़ज़ा पुरअसरार है। लाठी टेकता हुआ बूढ़ा, पहली किरात में वक्त का इस्तिआरा मालूम नहीं पड़ता और वो कारी के जहन को भटकाता है। इसी तरह समंदर, मैदान, लोगों का थूथनियाँ उठाए हुए मरकज़ी किरदार को देखना सब अलामतों का सलीकामंद इस्तेमाल है। इसी तरह बलराज मेंद्रा का अफसाना वो भी जदीदियत के रुझान का एक मशहूर और नुमाइंदा अफसाना है। 20वीं सदी की
8ویں دہائی سے اردو ادب خصوصاً اردو فکشن میں مابعد جدید صورت کا دورہ ہوا۔ نام کی رعایت سے اتنا کہنا حق بجانب لگتا ہے کہ مابعد جدیدیت سے پرے چیز ہے۔ ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ مابعد جدیدیت ایک صورتحال کا نام ہے جہاں بنتی بگڑتی زندگی اور زندگی کے بنتے بگڑتے اقدار آنے والے زمانے کے خد و خال کو معین نہیں کرتے، بلکہ ایک لچکدار ہیولہ ترتیب دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں مابعد جدیدیت ثقافت پر زیادہ زور دیتی ہے۔ کسی ملک و قوم کے عادات و اطوار، رسوم و انداز، زندگی وغیرہ ثقافت کی بنیادیں ہیں۔ مابعد جدیدیت اس پر اصرار کرتی ہے کہ کوئی بھی ادب اپنی ثقافت کا زائدہ ہوتا ہے، جو اپنی مٹی کی خوشبو بھی رکھتا ہے اور اس کے حدود بھی۔ جدید تر یا مابعد جدید افسانے اور اس سے بھی پہلے کے ترقی پسند افسانے سے موضوع، رویہ اور حیت کی سطحوں پر مختلف ہے۔ ترقی پسند افسانے میں موضوع، مواد اور مدعا پر زور دیا جاتا تھا۔ جدید افسانے میں مواد اور مدعا زبان، اسلوب اور تکنیک میں سمٹ آئے تھے۔ مابعد جدید یا جدید تر افسانے میں بھی تکنیک اور حیت پر زور دیا جاتا ہے، لیکن اس انتہا پسندی کی حد تک نہیں جس نے جدید افسانے کو تجربات کا گورکھ دندہ بنا کے رکھ دیا تھا۔ ترقی پسند افسانے میں اصلاح پسندی، مقصدیت، رومانیت، نعرہ بازی، آئیڈیالزم اور غیر تخلیقی قطعیت پائی جاتی تھی۔ جدید افسانے میں ہنگامی انحراف کی کشاکش ملتی ہے، جبکہ مابعد جدید یا جدید تر افسانے میں ہنگامی اور اضطراری اقدار کے بجائے نئی معنویت پائی جاتی ہے۔ مابعد جدید دور میں علامت نگاری میں بھی افسانہ نگاروں نے اعتدال و توازن کا ثبوت دیا ہے۔ اسی لیے یہ افسانے اپنی عام فہمی اور دلچسپی کے سبب ترسیل کا مسئلہ پیدا نہیں کرتے، بلکہ افسانے کے حسن میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اس ضمن میں رتن سنگھ، بلراج مینرا، جوگندر پال، غیاث احمد گدی، احمد یوسف، کلام حیدری، سلام بن رزاق، انور خان، خالدہ اصغر کے افسانے قابل ذکر ہیں۔ پچھلے چند برسوں میں اساطیری رجحان کے زیر اثر بھی افسانے لکھے گئے۔ اس سلسلے میں اقبال مجید، جوگندر پال، محمد عمر میمن، شفق، اکرام باغ، حمید سہروردی، شوکت حیات، قمر احسن، حسین الحق اور خالدہ اصغر وغیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اردو افسانہ اپنے جادے ارتقاء پر رواں دواں ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ افسانہ ادب کی دیگر اصناف کے مقابلے میں انسان اور انسانی زندگی کی مختلف ابعاد کا احاطہ کرنے میں زیادہ کامیاب ہو رہا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر سے فیض حاصل کیا ہوگا۔